السلام علیکم میرے پاکستانی۔ بہت سارے دوست احباب نے یہ پوچھا کہ عالمی سیاست اور انسانی حقوق کے ایشوز کے اوپر آپ کے ویلاگ میں تسلسل کیوں نہیں؟ آپ کو ہر روز ان موضوعات کو سامنے رکھتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے۔ پہلے تو تمام دوست احباب کا شکریہ۔ میں انتہائی ممنون ہوں جن دوستوں نے اپنی اس رائے کا اظہار کیا اور اپنی یہ بات مجھ تک پہنچائی۔ فردن فردن تمام دوستوں کو بتانے کی بجائے میں نے مناسب جانا کہ اس سوال کو میں سوشل میڈیا کے ذریعے انٹرٹین کروں۔ جواب بڑا سادہ سا ہے۔ میری عملی جدوجہد ساری کی ساری وکالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جو انسانی حقوق کی جدوجہد ہے، جو ویمن رائٹس کی جدوجہد ہے، جو لیبر رائٹس کی جدوجہد ہے، جو ہیومن رائٹس کی جدوجہد ہے، وہ ساری کی ساری وکالت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ یہ عملی جدوجہد ہے۔ اور وکالت میں مصروفیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ فقط ایک ادارہ جو پی ٹی سی ایل کا ادارہ ہے، اس میں ہزارہ مقدمات ہیں جو امپلائیز نے پی ٹی سی ایل کے اگینسٹ اور پی ٹی سی ایل نے امپلائیز کے اگینسٹ کر رکھے ہیں۔ مختلف نوعیت ہے مقدمات کی، ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، جس میں لاہور ہائی کورٹ میں ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین کے حقوق کے مقدمات ہیں مختلف فورمز کے اوپر، جو بلائنڈ افراد ہیں ان کے جو مقدمات ہیں، جو کہ مختلف فورمز کے اوپر جو ویمن رائٹس کے مقدمات ہیں، اور جو جرنل نوعیت کے مقدمات ہیں، ان کی تفصیل الگ سے ہے۔ تو میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ میں اپنی عملی جدوجہد کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے صرف ویلاگ کرنے کے لیے ڈیلی سوشل میڈیا کے اوپر آ جاؤں اور اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دوں۔ پہلی ترجیح میری ہمیشہ سے وہ وکالت رہی ہے اور آج بھی ہے۔ سیاست دوسری ترجیح رہی میری لائف میں، اور سیاست بھی وکالت کے ساتھ جڑی رہی، آپ یوں کہہ سکتے ہیں، لیکن ترجیح سیاست دوسری رہی، فرسٹ پریورٹی وکالت رہی۔ اب یہ جو پالیٹکس ہے، پالیٹکس میں بھی نظریاتی پالیٹکس ہے۔ جب میں نظریاتی کی بات کرتا ہوں تو میں ریزسٹنس کی بات کرتا ہوں۔ کبھی بھی میرے لیے یہ نہیں رہا کوئی خواہش کہ کوئی وزیر بنوں، کوئی عہدہ لوں، کوئی اس طرح کوئی فائدہ حاصل کروں سیاست کے ذریعے، بلکہ یہ رہا کہ آپ عوام کے حقوق کی جنگ کیسے لڑ سکتے ہیں، یہ ہمیشہ پیش نظر رہا۔ اسی بنا کے اوپر میں مزدور تنظیموں کے ساتھ جڑا، اسی بنا کے اوپر میں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ جڑا، ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ساتھ جڑا، میں آئی ایل او انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ساتھ جڑا، میں یورپی یونین کے ساتھ جڑا، جس میں لیبر سٹینڈرڈ شامل ہیں، جس میں جی ایس پی پلس کا جو سٹیٹس ہمیں ملا ہوا ہے سبجیکٹ ٹو دا لیبر سٹینڈرڈ، اس سلسلے میں رپورٹس لکھنا، اس سلسلے میں آپ نے خود بھی اپ ڈیٹ رہنا اور کمیونیکیشن رکھنا، پھر
لیبر رائٹس کے حوالہ سے مختلف ریسرچ پیپرز کو دیکھنا، مختلف ایشوز کو دیکھنا، پاکستان میں خواہ کراچی ہے، حیدرآباد ہے، ملک کے کسی کونے میں بھی ہے، اور اس پہ اپنی ایکسپرٹ اوپینین دینا. کوئی لیگل ایشو ہے جس میں کسی جگہ مشکل پیش آ رہی ہے، تو اس لیگل ایشو کے اوپر لیگل اوپینین کے لیے دوست احباب تنظیمیں وہ بجواتی ہیں، ان کو لیگل اوپینین دینا. یہ سارے معاملات وکالت کے ساتھ ساتھ وہ بھی کرنے ہوتے ہیں. لہٰذا اب ان دو چیزوں کے بعد ویلاگ یا ویڈیو اپلوڈ کرنے کا جو معاملہ ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے، وہ تھرڈ پریورٹی ہے. پہلی وکالت، دوسری سیاست، اور سیاست بھی میں نے بتا دیا کہ وہ عوام کے حقوق کی جنگ جو آپ اپنے تئیں لڑ سکتے ہیں. اور تیسری ہے کہ آپ جب ان دو چیزوں میں سے وقت بچ جائے تو پھر آپ ویڈیو اپنی اپلوڈ کریں کسی ایشو کے اوپر جو بھی ہے، عالمی سطح پہ یا ہیومن رائٹس کا کوئی ایشو ہے. تاہم یہ ضرور ہے کہ عالمی سطح پر عالمی سیاست میں وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں کو ایک ایک منٹ میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہوتی ہیں ان کو دیکھنا، اپڈیٹ کرنا. اپڈیٹ ضرور رہتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ شیئر کرنے کا موقع باقاعدگی سے نہیں ملتا. اور اگر میں صرف ویلاگ کرنا مقصود ہو تو ہر 10 منٹ کے بعد ویلاگ کیا جا سکتا ہی. اس سے تو آسان کام ہی کوئی نہیں ہے کہ آپ ویلاگ پہ ویلاگ کرتے جائیں، صرف باتیں کرتے جائیں. باتوں کے پہاڑ تو ہر کوئی تعمیر کر لیتا ہے، لیکن اصل جو ہے پریکٹیکل سٹرگل جو ہے، اصل جو دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ پریکٹیکل سٹرگل میں کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ویلاگ کرنا اور سوشل میڈیا کے اوپر بات کرنا یہ تھرڈ پریورٹی ہے. اب اس سارے معاملات میں نے ویکلی اپنا کالم بھی بھجوانا ہوتا ہے، اور وہ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ اسلام آباد سے لاہور کی جانب سفر کرتے ہوئے یا لاہور سے اسلام آباد کی طرف جو ہر ہفتے تقریباً جانا پڑتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، تو سفر کے دوران جو ہے وہ کالم کو مکمل کرتا ہوں اور بھیج دیتا ہوں. تو لہٰذا ان سارے حالات میں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، فی الحال تو میرے لیے پاسبل نہیں ہے کہ میں ڈیلی ویلاگ کروں، ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کروں اور عالمی سیاست کے اوپر یا انسانی حقوق کے ایشو کے اوپر کوئی بات اپنے چاہنے والوں، اپنے دوستوں کے سامنے بیان کروں. فی الحال جب میں نے یہ کہا تو فی الحال کا مطلب یہ ہے کہ اب تک جو حالات ہیں اس کے مطابق تو یہی ہے. آئندہ چل کر کیا حالات ہوتے ہیں، ملک کے کیا حالات ہوتے ہیں، سچویشن جو ہے پولیٹیکل وہ کس طرف چلتی ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق ضرور فیصلہ کر لیتے ہیں. کیونکہ فیصلہ جو ہے برحل آفٹر آل آپ نے معروضی حالات کو سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے. کوئی ہوا میں فیصلہ نہیں کرنا ہوتا. ہوا میں فیصلے یا خواہش کے اوپر فیصلے وہ کسی طرف بھی نتیجہ خیزی کی طرف لے کے نہیں جاتے. نتیجہ خیزی کی طرف وہی فیصلہ لے کے جاتا ہے جو اپنی معروضی حالات کو سامنے رکھ کر کرنا ہوتا ہے. جب آپ کا واحد مطمع نظر یہ ہو کہ آپ کی زندگی کا مشن ہیومن رائٹس کی سٹرگل ہے، آپ کی زندگی کا مشن ان کی جد و جہد ہے جن کا کوئی پرسان حال نہیں، جو وکٹم ہیں بیچارے اور جن کی کمی نہیں ہے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اس سارے
معاملے میں پھر مجھے جو لیبر آرگنائزیشنز ہیں جو پاکستان کے اندر ہیں، ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ایک پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ ان کے ایشوز کے اوپر اکٹھا ہونا، جو مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو جینوئن عام لوگوں میں کام کرنے والی پارٹیز ہیں، ان کے ایشوز کے اوپر ان کا ساتھ دینا، ان کو جو قانونی رہنمائی ہے وہ فراہم کرنی. تو یہ سارے معاملات ہیں جس کی بنا کے اوپر یہ ممکن نہیں کہ میں ہر روز اپنی ویڈیو اپلوڈ کروں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی نیتوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خلق خدا کی سچے دل کے ساتھ خدا اور نبی آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے فقط ایک ہی مقصد ہو کہ خدا راضی ہو جائے اور اس کا پیارا حبیب راضی ہو جائے اور جو نوکری ہے وہ قبول ہو جائے. یہی زندگی کا مشن ہونا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.